یہ برن جب اسکن ہو جاتی ہے اس کے کتنے ٹائپس ہوتے ہیں, کون کون سی قسم سے ہوتی ہیں یہ برن؟ جی دیکھیں اسکن کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں فضا. اسکن کو ہم مین 3 لیئرز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک بہت اوپر والی لیئر ہے جو ہمیں نظر آتی ہے, پھر اس کے نیچے ایک لیئر ہے جس کو ہم ڈامس کہتے ہیں, پھر اس سے نیچے ایک تھوڑی ڈیپ ڈامس ہوتی ہے. تو ہم برن کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ برن کتنا ڈیپ ہے. ٹھیک ہے, اگر بالکل اوپر والی سپرفیشل لیئر میں ہے, جیسے کوئی کھانا بنا رہا ہے اس کے اوپر ہلکا سا ایک آئل کا چھینٹا گر گیا ہے, تو وہ بہت سپرفیشل لیئر کو برن کرتا ہے اسکن کی, تو اس کو ہم کہتے ہیں سپرفیشل برن. سپرفیشل برن یا جو فرسٹ ڈگری برن ہے اس کو گھر میں ٹریٹ کیا جا سکتا ہے, اس کو کہیں پہ مالج کے پاس لے کے جانے کی ضرورت نہیں ہوتی. یا ایون سیکنڈ ڈگری برن کو بھی فرسٹ ایڈ گھر میں دی جا سکتی ہے. فرسٹ ایڈ تو دیکھیں گھر سے ہی شروع ہوتی ہے. تو جو پہلی لیئر برن ہوگی تو اس کو ہم فرسٹ ڈگری کہتے ہیں, اگر سیکنڈ لیئر تک برن چلا جاتا ہے اس کو سیکنڈ ڈگری برن کہتے ہیں, اور اگر اس سے ڈیپ ہوتا ہے اور نیچے مسلز اور اسکن ہڈیوں تک چلا جاتا ہے تو تھرڈ ڈگری برن ہو جاتا ہے. تو تھرڈ ڈگری برن کو تو ڈیفینیٹلی فوراً سے ہاسپٹلائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, لیکن فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن کو جو یہ والی سچویشن اگر جیسے زیادہ ورسٹ ہو جائے اس میں گھر کا کوئی فرسٹ ایڈ نہیں دینا, ہم نے اٹھا کے ہاسپٹل لے کے جانا ہے پہلے. اچھا دیکھیں, اس میں یہ بتانا ضروری ہے کہ تھرڈ ڈگری برن کب ہوگا, جب کوئی بلاسٹ خدا نخواستہ ہوا یا کسی کو کپڑوں کو آگ لگ گئی اور جسم کو آگ نے پکڑ لیا, سلنڈر پھٹ گیا, تو وہ تھرڈ ڈگری برن ہوتا ہے. تو اس میں جو ہم گھر پہ کر سکتے ہیں, سب سے پہلے اگر کوئی کمبل یا کوئی موٹا کپڑا ہے تو وہ فوراً سے آپ اس جو پرسن ہے اس کے اوپر ڈال دیں تاکہ وہ آگ رک جائے, وہ اس کو زیادہ برن نہ کرے. آگ پھیلے گی اور زیادہ برن کرے گی, ڈیپر جائے گی. تو اس کو اوپر کسی بھی کمبل سے لپیٹ دیں بس اس بندے کو. لیکن جو فرسٹ اور سیکنڈ ڈگری برن ہیں, جو سپرفیشل برنز ہیں, ان کی فرسٹ ایڈ بالکل ڈفرینٹ ہے. اس میں کیا کرنا ہے, ہم یہ بہت کامن ہے, میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم ٹوتھ پیسٹ لگا لیتے ہیں, یا ہم بالکل بھی پانی کے نیچے نہیں کرتے کیونکہ چھالے بن جاتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا میتھ ہے جس کو برسٹ کرنا بہت ضروری ہے کہ جیسے ہی برن ہوا ہے, کوئی آئل کا چینٹا گرا ہے یا کوئی گرم پانی گر گیا ہے, تو اسکن کا ٹیمپریچر نارمل کرنا ہے ہم نے, کیونکہ ایک دم سے ٹیمپریچر ریز ہوا اسکن کا تو برن ہو گیا, رائٹ. تو ہم نے اسکن کے ٹیمپریچر کو نارمل کرنا ہے. تو ہم نے آپ کے پاس ہی ٹیپ ہوگی, ٹوٹی کھولیں اور پانی کے نیچے کر دیں فوراً سے اسکن. اچھا ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوگا کہ اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہونا شروع ہو جائے گا اور جو ڈیپ برن بننے سے بچ جائے گا. کنسا کتنی دیر تک پانی کے نیچے ہاتھ رکھنا ہے سپوز جب تک آپ کو سکون محسوس ہوتا رہے گا, آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے سکون مل رہا ہے. اچھا دیکھیں 5-10 منٹس میں آپ کی اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہو جائے گا اور جو برن تھا وہ ڈیپ ہونے سے بچ جائے گا. اچھا اگر آپ اس کو نارمل نہیں کریں گے تو ہیٹ جو ہے وہ نیچے جاتی جائے گی اور فرسٹ ڈگری برن سیکنڈ ڈگری میں کنورٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو ہم نے فوراً سے اسکن کا ٹیمپریچر نارمل کرنا ہے, چاہے آپ فریج کے اندر رکھ دیں یا برف کے اوپر لگا دیں, یا ہاں بہت زیادہ ٹھنڈا ایک دم سے نہ کریں, لیکن ٹیپ مطلب آئس کو بھی ہم لگا سکتے ہیں, جو بھی اویلیبل ٹھنڈی چیز آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو فوراً سے اس کے اوپر رکھ دیں. تو اس سے کیا ہوگا, ٹیمپریچر ہم نے نارمل کرنا ہے. دس از دا فرسٹ ایڈ, ٹیمپریچر نارمل کرنا. اچھا مگر یہ جو لوگ آلو کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں, پیاز کاٹ کے لگا رہے ہوتے ہیں, دیکھیں اس میں بھی وہی مانترا ہے کہ اسکن کا ٹیمپریچر نارمل ہو رہا ہے. آپ آلو کھولیں گے نا, اس کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے, پانی ہوتا ہے تھوڑا سا, جیسے آپ رکھیں گے آپ کے اسکن کو سکون ملے گا. تو ڈیفینیٹلی اٹ ول مطلب اس کو اسٹاپ کرے گا کہ آپ کی فرسٹ ڈگری کو سیکنڈ ڈگری میں یہ ڈیپ ہونے سے برن کو روک دے گا. لیکن بیٹر یہ ہے کہ آپ کوئی بھی ایسے آرگینک مٹیریل یوز نہ کریں, کیونکہ اسکن از آلریڈی اریٹیٹڈ اسکن کے اوپر آپ کچھ کیمیکلز اگر لگا لیں گے. دیکھیں آلو کے اندر بھی بہت سارے کیمیکلز ہیں, جیسے ہم نے کچھ دنوں پہلے بات کی تھی, اس میں کوجک ایسڈ ہے, اس میں بہت سارے برائٹنگ ایجنٹس ہیں, تو وہ اریٹیٹ کر سکتے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, سمپل ٹیپ واٹر کے نیچے اس کو کر دینا, جو کہ نارمل ٹیمپریچر پہ ہوگا پانی. ٹھنڈا پانی ہو تو بہت اچھی بات ہے. اچھا, جو ہر قسم کا جو جلنا ہے, کوئی جیسے ایگزامپل اگر کوئی استری سے جل گیا ہے, کوئی پتیلے سے جل گیا ہے, کسی کو کوئی آگ سے جل گیا ہے, کوئی تیزاب سے جل گیا, ان ساروں کا جو جلنے کا علاج ہے وہ پانی ہے یا پھر نہیں, کسی چیز میں پانی نہیں استعمال کرنا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. پانی آپ استعمال نہیں کرتے جب آپ تیزاب سے, یا ہم اس کو کہتے ہیں کیمیکل برن. کیمیکل برن ایک بالکل ڈفرینٹ چیز ہے. اس میں پانی نہیں ڈالنا, اس میں پانی نہیں ڈالنا, کیونکہ اس میں اسکن کا ٹیمپریچر ریز نہیں ہوا. اسکن کا ٹیمپریچر صرف گرم چیزوں سے, آگ سے, گرم پانی سے ریز ہوا ہے. تو جب کیمیکل برن ہوتا ہے, جیسے کسی کے اوپر تیزاب گر گیا یا کسی کے اوپر الکلی کوئی گر گئی, تو اس کیمیکل برن کو آپ پانی سے ٹریٹ نہیں کر سکتے. اچھا ٹھیک ہے. اس کو اب جیسے تیزاب اگر ہے تو تیزاب کو ہم نے نیوٹرلائز کرنا ہوتا ہے ود این الکلی, وہ ہوتا ہے صابن.
ٹھیک ہے. صابن میں صابن تھوڑا الکلائن ہوتا ہے. جو لوگ جانتے ہیں پی ایچ کو, ہماری اسکن کی پی ایچ تھوڑی سی ایسیڈک ہوتی ہے, لیکن اگر ہم اس کے اوپر ایسڈ گرا دیں گے تو برن ہو جائے گا. تو ہم کہتے ہیں کہ ایسڈ کے بعد فوراً سے صابن سے واش کریں پانی کو, اپنی اسکن کو, تو نیوٹرلائز ہو جائے گا. اگین ہم اس برن کو زیادہ گہرا ہونے سے بچا سکتے ہیں. دس از دا فرسٹ. صابن میں بھی تو کیمیکل ہوتا ہے پھر, لیکن اٹس ناٹ ایسیڈک. صابن جو ہے نا وہ الکلی سے بنا ہوتا ہے. اچھا. اس کی پی ایچ اس میں تیزابیت نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ اپوزٹ ہے تیزابیت کے. تو جو صابن گھر میں جو بھی نارمل صابن پڑا ہو آپ کا فیس واش کرنے والا, اگر آپ اس کو فوراً سے لگائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ تیزاب کا برن جو ہے وہ رک جاتا ہے. یہ صرف تیزاب کے لیے بتا رہی ہوں. لیکن جو باقی اگر پانی سے ہوا ہے, گرم چیز سے ہوا ہے, تو اس میں آپ کا اس کا کوئی رول نہیں ہے صابن وغیرہ کا یا الکلی کا. اس میں ڈیفینیٹلی آپ کو پانی کے نیچے کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے مالج کے پاس لے کے جانا ہے. اچھا, اس میں کچھ کریمز بہت کامن ہیں جو لوگ لگاتے ہیں, کمرشل نیمز نہیں لوں گی, لیکن ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان کے لگانے کا. آپ نے سمپل ایک اینٹی بائیوٹک, اگر آپ کے پاس گھر میں فیوسیڈن ایسڈ کی کوئی کریم پڑی ہوئی ہے یا پولیفیکس پڑی ہے. فیوسیڈن میں فیوسیڈن ایچ ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے فیوسیٹک. اب پہلے تو لوگوں کو یہ کلیئر کرتے ہیں, بازار سے بیچارے غلط چیز لے کے غلط لگا لیں, وہ نہ ہو جائے. فیوسیٹک لگانی ہے, فیوسیڈن ایچ لگانی ہے, فیوسیکاٹ لگانی ہے, کون سی لگانی ہے؟ فیوسیڈن ایچ بالکل بھی نہیں لگانی. ایچ نہیں لگانی. ایچ نہیں لگانی, اس میں اسٹیرائڈز ہیں. اچھا. وہ ہم ایگزیما میں دیتے ہیں یا ڈفرینٹ اسکن کنڈیشنز میں دیتے ہیں. برن میں ہم نے انفیکشن سے بچانا ہوتا ہے. اب چونکہ اسکن برن ہو گئی ہے, اب اوپن ہے ٹو آل دا انفیکشنز, جو بھی آپ کے بیکٹیریاز انوائرمنٹ میں ہیں وہ فوراً سے اٹیک کر سکتے ہیں آپ کی اسکن کے اوپر, اور وہاں سے پوری اسکن کے اندر انفیکشنز پھیل سکتے ہیں. اچھا. تو ہم نے سیکنڈ فرسٹ ایڈ کیا ہوتی ہے کہ آپ نے اب انفیکشن سے بچانا ہے. آپ نے برن کو روک لیا, برن کو ڈیمیج کنٹرول کر لیا, اب آپ نے انفیکشن سے اسکن کو بچانا ہے. تو اس میں آپ نے ٹاپیکل ایک لیئر لگا کے رکھنی ہے اپنی اینٹی بائیوٹک کی, یا اگر اینٹی بائیوٹک اگر اویلیبل نہیں ہے تو سمپل پیٹرولیم جیلی کی ایک لیئر لگا دیں. اچھا. اس سے کیا ہوگا کہ ایک بیریئر آ جائے گا آؤٹر انوائرمنٹ اور آپ کے انر اسکن کے. پولیفیکس بھی لگا سکتے ہیں. پولیفیکس بھی لگا سکتے ہیں. لیکن ایک اور کریم ہوتی ہے جس میں سلور سلفاڈائزین ہوتا ہے, جو کہ ایک آپ سلور کی بنی ہوئی اینٹی بائیوٹک ہوتی ہے. بہت کامن تھی, بہت لگائی جاتی تھی, ہر گھر میں اویلیبل ہوتی تھی. وہ لگا سکتے ہیں؟ وہ نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے. نہیں لگا سکتے کیونکہ اس سے ایک پرماننٹ پگمنٹیشن ہو جاتی ہے, رنگ کالا ہو جائے گا وہاں سے, اور وہ نہیں جاتا. کافی نشانیاں دے دی انہوں نے, آپ کا اشارہ سمجھ گئے ہوں گے کہ کون سی کریم جو ہے وہ نہیں لگانی ہے برن میں. ٹھیک ہے, پتہ چل گیا آپ سب کو. اچھا, کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں چاہ رہی تھی, کچھ آیورویدک اور ہربل چیزیں ہیں جو لوگ بڑا استعمال کرتے ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ ان کے ہاتھ نشان چیزیں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں. لائک یہ ٹمپریچر جب پانی میں نارمل, کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ یہی کرتے تھے, پہلے پانی میں جو بھی ہے ہاتھ وغیرہ کو یا پاؤں کو بچے کا جو بھی جل جائے تو اس کو پہلے نارمل کر کے ٹمپریچر وغیرہ, تو پھر یہ لگاتے ہوتے تھے ایلو ویرا. تو ایلو ویرا کے بارے میں بتا دیجئے کہ میڈیکل کیا کہتا ہے اس حساب سے, کیونکہ حکمت میں تو ایلو ویرا کو بہت زیادہ کارآمد سمجھا جاتا ہے کہ ایلو ویرا اگر لگا دیا جائے تو اس سے ہیل ہو جاتا ہے. میڈیسن میں بھی ایلو ویرا کو بہت کارآمد سمجھا جاتا ہے. اٹس ویری اسٹرانگ اینٹی انفلیمیٹری, جہاں بھی سوجن یا انفیکشن ہو اس کو بڑی تیزی سے روکتا ہے ایلو ویرا. اینٹی فنگل بھی ہے, یہ اینٹی فنگل بھی ہے, ہر طرح کی انفلیمیشن کو اور ڈفرینٹ انفیکشنز کو پریونٹ کرنے کا کرتا ہے. لیکن بس ایک بات جس سے ہم تھوڑا سا ڈرتے ہیں وہی ہوتا ہے کہ بعض اوقات بہت کم لوگ ایلو ویرا سے الرجک ہوتے ہیں. تو آپ نے اس بات کو ضرور ذہن میں رکھنا ہے, آپ کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ جو الرجک ہے وہ نہ لگائیں. بس اس بات کا خیال رکھیں, ادروائز ایلو ویرا از ویری گڈ. ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو پھر ہم یہ بھی جانیں گے کہ اور کون کون سے ایسی چیزیں ہیں جو ہیلنگ پراپرٹیز کے لیے کام کرتی ہیں, اور نشان ساری زندگی کے لیے جلے کا ختم ہو جائے. عورت کو تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی ایسے جلے ہوئے کا نشان رہ جائے, میرا ہے نہیں جاتا, یہ اس طرح سے جلایا تھا میرے ماں صاحب نے, تو وہ آج تک مجھے اتنی تکلیف دیتی ہے نا, مجھے بس اس کو دیکھ کے نا میرے ماں صاحب یاد آتے ہیں. وہ تو اب اس دنیا میں نہیں, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, مگر پھر بھی یاد تو آتے ہیں, مجھے ہی آتے ہیں زیادہ بار. ایک بریک کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں.